ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. میں بغیر کسی تمہید کے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے پھر دعا کی طرف جاتا ہوں. آپ کے سامنے حضرت قاری صاحب نے نماز تراویح کے اندر قرآن سنایا اور آپ تمام احباب نے دن کی تھکاوٹ کے باوجود قرآن کریم نماز تراویح کے اندر سنا. اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کا قرآن سنانا اور آپ تمام احباب کا قرآن سننا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور اپنے دربار میں قبول کر کے اللہ ہم سب کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے. یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یعنی حضور پاک علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے. فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جاگ کے ذرا میرے نال چل سو تے پھر گل بن سی. جسے کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو معین نہیں، یعنی یہ معنی نہیں کہ 21ویں ہے تو 21ویں ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سال 21ویں ہو، اگلے سال 25ویں ہو. جا کے آپ سبحان اللہ. میری مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور بہت سارے خطب ابدال اس طرف گئے ہیں کہ لیلۃ القدر کی تاک راتوں میں سے ہر رات میں احتمال ہے کہ یہ ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر رجحان 27ویں رات کا ہے. زیادہ تر رجحان اس 27ویں رات کا ہے. میں اس کی طرف آتا ہوں. آج میں نے
امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، آپ کی کتاب میں ایک دو باتیں پڑھی ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آ جائیں، آپ ذرا بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ حضرت شیخ امام الاولیاء تحریر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پانچ چیزوں کو پوشیدہ رکھا، پانچ چیزوں کو پوشیدہ رکھا، ان میں سے پہلی چیز توجہ اللہ نے عبادت پر اپنی رضامندی ظاہر کرنے کو پوشیدہ رکھا، اپنی عبادت پر رضامندی کے اظہار کو پوشیدہ رکھا۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے، ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، میرے معزز سامعین، ایک بندہ حج کرتا ہے، ایک بندہ عمرہ کرتا ہے، عمل ظہور کر لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، لیکن اللہ نے اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا، پوشیدہ رکھا ہے، وعدہ ضرور کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ عمل میں نے قبول کر لیا ہے یا نہیں، تو پتہ چلا پانچ چیزوں میں سے ایک چیز اللہ اپنی عبادت پر اپنی رضامندی کے اظہار کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں مثال دوں، میرے اور آپ کے آقا کی ایک حدیث مبارکہ، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، توجہ، آسمان سے سورج نیچے آ جائے گا، سورج کی گرمی ہوگی، سورج کی تپش ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی انسان اپنے ٹخنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک شرابور ہوگا، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی سارے کا سارا پسینے میں شرابور ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے انسان وہاں پہ ہوں گے، ایک بندہ آئے گا، سورج کی گرمی اس پہ اثر نہیں کرے گی، نفسا نفسی کا عالم اس پہ اثر نہیں کرے گا، وہ ایسے چل رہا ہوگا جیسے وہ ٹھنڈی ہواؤں میں چل رہا ہے۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سورج سر کے قریب ہے، اتنی تپش ہے، اس بندے پر گرمی اثر نہیں کرتی، وہ رب کی طرح متوجہ ہو کے سوال کریں گے، پروردگار یہ بندہ کون ہے اور جس پہ سورج کی گرمی بھی اثر نہیں کرتی، جس پہ نفسا نفسی بھی اثر نہیں کرتی، زمین کی تپش بھی اثر نہیں کرتی، اللہ فرمائے گے میرے بندو یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا کے اندر ایک عالم کی اتنی عزت اور قدر کی، اس عالم کی جوتیاں اٹھا کر سر پہ رکھا کرتا تھا، اس کا اثر یہ ہے کہ آج سورج کی گرمی اس پہ کوئی اثر نہیں کر رہی ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ اپنی عبادت پر رضامندی کو پوشیدہ رکھتے، پتہ چلا کہ عالم کی قدر کرنا بھی رب کی عبادت ہے۔ اتنے میں ایک بندہ اور آئے گا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ جاگ کر کہے سبحان اللہ۔ اتنے میں ایک بندہ اور آئے گا، ایسے ہی سورج کے نیچے پھر رہا ہے، کبھی ادھر چلتا ہے، کبھی ادھر چلتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے، سورج سر کے اوپر ہے، زمین کی بھی تپش ہے، پھر لوگ اسے دیکھ کر سوال کریں گے، پروردگار یہ کون بندہ ہے جس پہ سورج کی گرمی اثر نہیں
اللہ سورج کی گرمی میدان حشر والی دور فرما دے. یہ کتنا بڑا اجر ہے. آج حفاظ کی، قراء کی، علماء کی قدر ہمارے سینوں کے اندر نہیں ہے. اللہ ہم سب کو قدر اور عظمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. تو پتہ چلا کہ حافظ کی قدر کرنا، پتہ چلا کہ حافظ کی عزت کرنا یہ بھی رب کی عبادت ہے. دنیا میں اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا. کل قیامت کے دن سارے انسان وہاں پہ موجود ہوں گے. اللہ اس حافظ قرآن کی عزت کرنے والے پر اتنا راضی ہوگا. نفسا نفسی کی عالم کے اندر بھی اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. تو پہلی چیز کیا ہوئی کہ اللہ اپنی عبادت پر اپنی رضامندی ظاہر کرنے کو پوشیدہ رکھتے ہیں. 5 چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی عبادت. دوسری چیز میرے اللہ کتنے غفور رحیم ہے. اے تھکی ہوئی سبحان اللہ نہیں، ذرا چستی نہ رکھو سبحان اللہ. میرے اللہ کتنے غفور رحیم ہے. اللہ فرماتے ہیں بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر کر کے زمین کے چپے چپے پر گناہ کیا، کوئی حصہ خالی نہیں چھوڑا. گناہوں پر غصے اور غضب کو میرا رب پھر بھی پوشیدہ رکھتا ہے. کبھی سنا ہو کہ اللہ نے فرمایا اس فلاں بندے نے یہ گناہ کیا لہٰذا میں اللہ اس سے ناراض ہوں؟ اگر ذوق ہو تو میں ایک واقعہ بیان کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ نے لوگوں کو جمع کیا نماز استسقاء کے لیے کہ بارشیں نہیں برس رہی. پتہ چلا جب بارشوں کی ضرورت ہو بارش نہ برسے تو یہ نشانی ہے کہ اللہ کی ذات ناراض ہے. حضرت موسیٰ نے لوگوں کو جمع کیا، ہاتھ اٹھائے، عرض کی رب کریم بارش کے لیے جمع ہوئے، اپنی بارانی رحمت نازل فرما. ہاتھ اٹھائے ہوئے میرے رب نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جا میرے موسیٰ سے جا کر کہہ دے تیری محفل کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے جو میرا نافرمان ہے، اپنے والدین کو ناراض کر کے بیٹھا ہے. جب تک وہ بندہ تیری محفل میں رہے گا میں اللہ بارش نہیں برساؤں گا. اللہ جب یہ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے مجمع میں یہ آواز لگاتے، اپنے ان امتیوں میں یہ آواز لگاتے کہ اللہ کا وہ کون سا بندہ ہے جس سے والدین ناراض ہیں. اللہ 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 تو کتنا غفور رحیم ہے. اللہ تو کتنا علیم بذات الصدور ہے. مجمع میں بیٹھا ہوا بندہ دل دل کی تاریں اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے. جان کیا کو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ نے آواز لگائی جو بھی بندہ ہے اٹھ کر نکل جائے. ابھی مجمع سے کوئی بھی نہیں اٹھا، آسمان سے بارش برس جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہے، اللہ سے عرض کرتے ہیں رب کریم آپ نے تو فرمایا کہ یہاں ایک بندہ ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا میں بارش نہیں برساؤں گا. اللہ میں موسیٰ انہیں دیکھ رہا ہوں، میری اس امتیوں میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا تو بارش کیسے برس گئی. رب نے اپنی رحمت میں آگے فرمایا اور میرے موسیٰ تو نے یہ اعلان کر دیا ہے لیکن اس بندے نے دل دل میں میرے ساتھ صلح کر لی ہے، میں اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے. اتنا بڑا اعلان کرنے کے بعد بھی میرے رب نے اپنے غصے اور غضب کو پھر بھی پوشیدہ رکھا. پتہ چلا کہ رب 5 چیزوں پر 5 چیزوں کو پوشیدہ رکھتے ہیں. تو دوسری چیز کیا ہوئی؟ گناہوں پر غصے اور غضب کو اللہ پوشیدہ رکھتے ہیں. میں اپنے گریبان میں جاؤں، آپ اپنے گریبان میں جا کے ہم دیکھیں کیا ہم اللہ کی دی ہوئی زمین پر
اللہ کی نافرمانی کر کے چلنے کے قابل ہیں، یہ ہمارے رب نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ گناہوں پر غصے کو پوشیدہ رکھتے ہیں، اللہ اپنے غصے کو ظاہر نہیں کرتے، عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ تیسری چیز اور میری مسجد کے نمازیوں سبحان اللہ، زور نال سبحان اللہ۔ اللہ دی قسم رمضان جا رہے ہے، اللہ دا مہمان مہینہ اج اساں کولوں جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، رمضان دے جانے نال نمازی بھی جا رہے ہیں۔ اللہ نے تیسری بات کا بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں تیسری چیز جس پر رب نے دوسروں کو پوشیدہ رکھا ہے، وسطی نماز کو باقی نمازوں سے رب نے پوشیدہ رکھا ہے، باقی نمازوں کا اجر بھی ہے، لیکن نماز عصر کی فضیلت کو رب نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصی طور پر نماز زور سے نماز عصر کی۔ اس کی کیا وجہ ہے آپ کے سامنے میں پہلے بھی کتنی دفعہ بیان کر چکا۔ بیان آج اس کے بیان کا مقصد یہ ہے، میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ، جو کریں گے ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے آج ہماری نماز عصر اس کے بعد ضائع نہ ہو۔ جو کہتے ہیں کہ ضائع نہیں کریں گے زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتی ہے دھرتی کے اوپر ایک نماز عصر ہے کہ اس نماز کے اندر میرے صبح والے فرشتے بھی ہوتے ہیں، شام والے بھی ہوتے ہیں۔ آج اس محفل کو بھی حدیث کی روح سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اس محفل کو بھی حدیث کی روح سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ فرشتے واپس جا کر اللہ سے عرض کریں گے رب کریم فلاں جگہ پر آپ کے فلاں بندے آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ پوچھیں گے وجہ، عرض کریں گے رب کریم وہ جنت کا مطالبہ کرتے ہیں، رب فرمائیں گے بتلاؤ انہوں نے جنت دیکھی ہے، عرض کریں گے اللہ دیکھی نہیں، اللہ فرمائیں گے فرشتوں گواہ دینا میں نے اپنے ان بندوں پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اس لیے تیسری چیز نماز عصر کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھی چیز اللہ اپنے ولیوں کو عام لوگوں پہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ آپ میں کتنے اللہ کے ولی بیٹھے ہوں گے، آپ میں کتنے اللہ کے ولی بیٹھے ہوں گے، یہ اللہ جانتے ہیں کہ اندر کیا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے بندے کا تعلق کتنا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کا تعلق کتنا ہے، آپ کو نہیں پتا میرا تعلق کتنا ہے، تو پتا چلا اللہ اپنے ولیوں کا، اپنے دوستوں کو عام لوگوں پر پوشیدہ رکھتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ زور سے کتنی؟ زور سے کتنی؟ پانچویں چیز جو آج ہماری عنوان سے تعلق رکھتی ہے، اللہ نے رمضان کے مہینے میں شب قدر کو آخری عشرے میں پوشیدہ رکھا ہے۔ شب قدر کو، لیلۃ القدر کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک رات آتی ہے، جس رات کی عبادت جس نے کر لی، اس رات کو جس نے پا لیا، رب اس کا بیڑا تار دے گا۔ وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ وہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ میں نے شروع میں کہا بعض صحابہ، اولیاء اور شیخ ابدال قطب اس طرف گئے ہیں کہ وہ رات 27ویں کی رات ہے۔ انہوں نے کوئی دلائل بھی دیے ہیں 27ویں کی رات کیسے ہے، باقی راتوں کے اندر بھی امکان ہے، لیکن 27ویں کی رات کی طرف زیادہ گئے ہیں، اس کی طرف زیادہ امکان ہے۔ پہلی دلیل، لیکن پہلے سبحان اللہ چاہیے۔ اللہ نے سورہ قدر میں لیلۃ القدر کتنی دفعہ ارشاد فرمایا؟ اب میں پڑھتا ہوں، آپ نے گننا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي
الف پھر لام پھر قاف پھر دال پھر را، پتہ چلا کہ لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ زور سے کتنے حروف ہیں؟ دلیل چاہیے تو زور سے بولیں، کتنے حروف ہیں؟ لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں، اور سورہ قدر میں لیلۃ القدر 3 دفعہ ذکر کیا۔ وہ 9 کو 3 سے ضرب دو تو 27 بنتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں لیلۃ القدر وہ 27 کی طرف اشارہ ہے، لیلۃ القدر وہ 27 کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری دلیل اللہ فرماتے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ علماء فرماتے ہیں لفظ سلام تک یہ 27 حرف بنتے ہیں۔ لفظ سلام تک کتنے حرف بنتے ہیں؟ 27۔ بعد میں گن لینا کتنے حرف بنتے ہیں، زور سے کتنے بنتے ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ہیا، کوئی یہ سلامتی والی 27ویں کی رات حتی مطلع الفجر، مغرب سے شروع ہوتی ہے طلوع فجر تک رہتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ لیلۃ القدر کی طرف زیادہ لوگ جو گے وہ لیلۃ القدر 27ویں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، امام الاولیاء لکھتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات تو پکی ہے کہ لیلۃ القدر 20 رمضان کے بعد آتی ہے۔ لیلۃ القدر 20 رمضان کے، زور سے 20 رمضان کے، لگتے تھک گئے ہوئے ہیں، بس کر دو جی، ذرا جاگ کے آپ کو سبحان اللہ۔ آخری بات کرتا ہوں، لیلۃ القدر 20 کے بعد آتی ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کائنات میں حروفوں کی طرف کون سا حرف زمین و آسمان، کون سا حرف ہر چیز کے ساتھ زیادہ مناسب رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا آسمان بھی ساتھ ہے۔ اب آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، آسمان بھی ساتھ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا زمینیں بھی ساتھ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ہفتے کے اندر راتیں بھی ساتھ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا بڑے بڑے دریا بھی ساتھ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا صفا مروا کے درمیان جو سائی کی جاتی ہے وہ چکر بھی ساتھ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں بیت اللہ کا طواف جب کیا جاتا ہے بیت اللہ کے طواف کے چکر بھی ساتھ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں ان سنگریزوں کی تعداد بھی ساتھ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں قرآن کی سورتوں پہ غور کیا، حامیم والی صورتیں بھی ساتھ ہے، حامیم والی صورتیں بھی ساتھ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں انسان کے جسم پہ غور کیا تو انسان کے جسم میں جو چہرہ ہے چہرے کے سوراخ بھی ساتھ ہے۔ چہرے کے سوراخ ساتھ ہیں، یعنی 2 آنکھیں، 2 ناک کے نتھنے، 2 کان کے سوراخ، 6 اور 7واں منہ کا سوراخ بنتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں انسان کے جسم میں جو چہرہ ہے اس چہرے کے سوراخ بھی ساتھ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں قرآن کی پہلی سورت کو دیکھا، الحمدللہ رب العالمین، اس سورت کی آیتیں بھی ساتھ ہے، قرآن کی قرأتیں بھی ساتھ ہے، سجدے کے اندر جو اعضاء لگتے ہیں ان کی تعداد بھی ساتھ ہے، ارے دوزخ کے دروازے بھی ساتھ ہے، دوزخ کے دروازے بھی ساتھ ہے۔ جو جاگ رہے ہو ذرا زور نہ رکھو سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کی تعداد بھی ساتھ ہے، اصحاب کہف کی تعداد بھی 7
وہ ہیں اور 8واں ان کا کتا. پتہ چلا کہ اصحاب کہف کی تعداد بھی 7 ہے. صحابہ فرماتی ہے قرآن میں غور کیا حضرت یوسف کی قید کی عمر بھی 7 سال ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں حضرت یوسف جب جیل کے اندر تھے آ کر کسی نے خواب سنائی. خواب کے اندر جو گائے تھی ان گائوں کی تعداد بھی 7 ہے. حق کے زور نہ لاکھو سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہیں میرے حضرت یوسف نے جو تعبیر بتلائی کہف کے 7 سال بنتے ہیں. 20 کے بعد لیلۃ القدر آتی ہے. جب دیکھا کہ لفظ 7 اس کے ساتھ جڑتا ہے 20 کے ساتھ 7 کو ملاؤ تو 27 بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ 27 بن جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ لیلۃ القدر جس طرح تاک راتوں میں سے ہر رات کے اندر امکان ہے تو زیادہ امکان 27ویں رات کا ہے. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ 27ویں کی رات مغرب سے شروع ہوتی ہے طلوع فجر تک رہتی ہے. جس نے اس رات کی عبادت کی اللہ کے ہاں مقام پا لیا. رب نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا ہے. اللہ میرا اور بیٹھنا میرا اور آپ کا بیٹھنا یہاں قبول فرمائے. جو کچھ کہا سنا سنایا اور جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اللہ سب کا آنا بھی قبول فرمائے, سب کا بولنا بھی قبول فرمائے. آپ تمام احباب کا جو وقت یہاں پہ گزرا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما کے ہم سب کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے. اب انشاءاللہ دعا کرتے ہیں تو دعا کے لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں. ہم اپنے اللہ کو زور سے ہم اپنے اللہ کو راضی بھی کرنے کی کوشش ہے جی کرساں جس طرح بولنے ہیں. ہم اپنے اللہ کو راضی کریں. اگر مجھے پتا ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے تو یقیناً میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور ہمیں